میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کر ایک مرتبہ نچوڑ بھی لو تو اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب نبی عطا کر دیا۔ یقین جانیے محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی عام شخص کا محبوب بھی ہونا تو وہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ میرا محبوب تھا، تم نے دیکھا بھی کیوں ہے۔ کسی عام کا ہو تو جو رب کا محبوب ہو اور وہ پھر اللہ کرم فرمائے اور میرے اور آپ کے دامن میں عطا کر دے تو کتنا بڑا کرم ہے۔ یقین جانیے ایک دن کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے بھی پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے تھے اور اس کے باوجود وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس پیارے نبی کی امت سے ہی کر دے۔ ہم نے کوئی دعا مانگی، ہم نے کوئی تمنا کی، کوئی آرزو، کوئی منت مانی، ہم تو بس پیدا ہی ہوئے تھے کہ والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے اور بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے شرف سے اٹھا کر کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ تو یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب نبی عطا کر دیا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اس رسول کی خوبصورت اور بابرکت سیرت سے کچھ پہلو میں اور آپ اپنے لیے روشنی کا سامان کرتے ہوئے اکٹھے کر لیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔
ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا، عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔
یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور دور یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لو۔ کہا کہ تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں گا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت لی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن
تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چاند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں اور آپ یہیں پہ رک جائیں اور اپنے آپ کو خود اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے کر لیں۔ اگر تو ہمارا بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ یہی رویہ، یہی انداز اور یہی طریقہ محبت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو، اور پھر میرے گھر میں لگا ہوا حضور کے نام کا جھنڈا، مہکتے ہوئے پھول اور روشنیاں بانٹتے ہوئے یہ چراغ مجھے مبارک دے رہے ہیں کہ لطف آ گیا تیرے آنگن میں آنے کا۔ تیرے آنگن میں جہاں محبوب کے نام کا جھنڈا تھا وہاں بہنوں کے سینوں میں محبوب کا بانٹا ہوا پیار موجود تھا۔ تیرے رسول کی محبت جو انہوں نے امت کو سکھائی تھی تیرے ہاں نظر آئی، بہنیں راضی تھی، بیٹیاں پیدائش ہوتی تھی تو تیرے گھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تیرے آنگن میں کسی بہن اور بہو کو تانا نہیں دیا جاتا تھا۔ جس طرح بیٹوں کی پیدائش پہ خوشی تھی اسی طرح بیٹیوں کے آنگن میں آنے پر بھی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو پھر تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، تیرے گھر میں مہکتے ہوئے پھول بھی آئے ہیں، تو تجھے ولادت رسول کی خوشیاں مبارک ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ چمکتی ہوئی جھنڈیاں، یہ لہراتے ہوئے جھنڈے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، شاید کہ صاحب ہم تو محبوب کی آمد میں آئے ہیں، لیکن لطف تب آتا کہ تو بھی محبوب کی طرح بہنوں کو پیار بانٹنے والا بھائی ملتا۔ کاش ہم اس طرح کے میلاد کی طرف آنے کا مزاج پیدا کریں۔ وقت سمٹ رہا ہے، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور ہے کہ اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔
یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ میرے رب کی حضور بخشش کی ضمانت ہوگی. حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے ہی کٹھے ہیں، اخراجات سانجھے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہی رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی. آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کریں. آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کریں. آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بے روادار نے، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا. سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں ہے. حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے. تو کہتا میں محنت بڑی کی ہے جناب. صاحب اگر صرف محنت کے بل بوتے پہ ملتا تو تیرے سے زیادہ محنت کرنے والے تیرے ہی خاندان میں ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں. 30 سال ہو گئے لوگوں کو کاروبار کرتے ہوئے لیکن اپنے گھر نہیں بنا سکے. تیرا پورے شہر میں طوطی بولتا ہے، لوگ تیرے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں، تیرے آنے کا انتظار کرتے ہیں. تیرے اندر کون سا کمال تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. یہ کرم ہوا اس کا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. آج تو 500 روپیہ بھائی کے منہ پہ یوں مارتا اور کہتا جا کے تیرا ساری زندگی ایسی ٹھیکا چکے ہے. صاحب اگر اس طرح 500 روپیہ تجھے لینا پڑ جاتا زندگی کتنی مشکل ہو جانی تھی. یہ تو کرم ہوا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا اور چند لوگوں کے ہاتھ تیرے نیچے رکھ دیے. وہ تیری طرف حسرت بڑی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے تعلقات بڑھاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے غریب بھائیوں کا غریب بہنوں کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کو عروج عطا کرتا ہے. جو رات سونے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے یار بھائی کی 3 بیٹیاں ہیں، بھتیجا بھی جوان ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی روزگار نہیں لگا، چلو پڑھا لکھا بھی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہیں نوکری لگ جائے. یہ کسی کے بچوں کے بارے صرف سوچ رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح اسی کے ویڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں. اچھا سوچو یار، بندہ بندے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ حقیقی کارساز وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے. یہ اس کا کرم ہو گیا، وہ چاہتا ڈائریکٹ اس کے لیے عطا کر دیتا. وہ قادر مطلق ہے. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا اچھا آپ بتائیں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا؟ کہا ہاں ضرور ملے گا. کہا بتائیں اگر ایک بند کمرے میں کسی کو ڈال دیا جائے اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ پوچھنے والوں نے تو بڑی بات پوچھی لیکن کھڑے بھی تو آگے مولا کائنات. کہا بتائیں بند کمرے میں اگر ہوا کے آنے کا سوراخ بھی نہ ہو تو رزق کیسے ملے گا؟ آپ مسکرائے. کہا میاں بند کمرے میں موت آ جاتی؟ کہا جی آ جاتی. کہا جس سوراخ سے رب موت کا فرشتہ اتارے گا وہاں سے رزق بھی اتار سکتا ہے. تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے بطور مومن. میں کون ہوتا ہوں کسی کو کھلانے والا؟ میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ چاہتا ڈائریکٹ عطا کر سکتا تھا.
یہ اس کا کرم ہو گیا, اس نے مجھے منتخب کر لیا. اور اس نے دیکھا میں آپ کو پیسے دوں اور میں کہوں آگے 2-4 بندوں کو دے دینا, میں تمہیں اور دے دوں گا, آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے؟ اور پھر میں اگر کہوں کہ آپ 2% بانٹو گے, میں 98 تمہارے ہو گے. یہ اللہ کا کرم ہوا, اس نے مجھے منتخب کر لیا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے, اپنی بہنوں کی مدد کے لیے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. بندہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کی توفیق کرم نہ ہو جائے. اور یہ اللہ کا کرم ہے, اگر آپ کو اللہ نے توفیق دے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اگر آپ کو اللہ نے یہ مزاج دیا ہے, بانٹنے کی کوشش کریں, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کریں, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کریں. یہ خوبصورت اخلاق ہیں جو اللہ کے رسول نے امت کو سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں مزاج دیا. یقین جانیے, خاندان کو جوڑیے, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے, لہجوں میں نرمی پیدا کیجیے. 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا, غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں. بندے بن کے زندگی گزاریں کہ ہمارا رب خالق ہے اور ہم نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے. اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا, ہم خالی ہاتھ آئے تھے, ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا. یہ تصور پختہ کریں. جب اس بات کا یقین آ جائے پھر بانٹنا آسان ہو جاتا ہے, پھر انسان کے لیے سلو کرنا آسان ہو جائے, پھر معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تصور پیدا کریں, ہم یہاں خالی آتا ہے تو ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کریں, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کریں. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اس شخص پہ نشان لگائیں جس نے خاندان کو توڑا, جس نے برادری کو رسوا کیا, جس نے بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں تفرقہ اور جدائی اور لڑائی, جس نے آگ نفرت کی جلا کے رکھی. آپ ان لوگوں کی قبریں جا کے دیکھیں, آپ ان کی حویلیاں جا کے دیکھیں, آپ کو ویرانے نظر آئیں. یا آپ کے لاہور میں ایک جگہ سے گزرا تھا, ایک بہت بڑا محل نما گھر تھا, تو مجھے دوست کہنے کہ وہ گھر نظر آ رہا ہے. میں کہتا ایک وقت ایسا عروج تھا اس خاندان کے اوپر کہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے, لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ اس خاندان کو کوئی 5 سال کا بچہ بھی نہیں جو آ کے اس مکان کا تالا کھول سکے. ختم ہو گئے, حویلیاں ویران پڑی ہیں. توڑنے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں, خاندان اجڑ جاتے ہیں. لیکن جو سلو کر لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں, معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتے ہیں, گھر حویلی مکان کیا ہے, ہم نے ان کی قبروں پہ محبت کے میلے دیکھے ہیں. جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی صاحب. اور میں کہتا ہوں شہر لاہور والوں کی اس پر کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا فاصلہ کرے تو جیسے ہی لاہور میں داخل ہوں تو وہاں پر ایک مزار ہے جہاں باہر جری حروف میں لکھا ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل نارا رہنما. یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی چودھری کی, کسی سیٹھ کی, کسی ایم پی کی, کسی ایم این اے کی, کسی وزیر کی, کسی تاجور کی, کسی سلطان کی, کسی بادشاہ کی, کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے آئے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ, نہ ناتا. کیا کیا انہوں نے؟ جاگیریں بنائی, پلاٹ بنائے, پلازے کھڑے کیے؟ نہیں صاحب, ایک رب اور رسول کے نام پہ جوڑنا شروع کیا, محبت بانٹنی شروع کی. آج ہزاروں سال گزر گئے, وہاں محبتوں کے سلام پیش کیے جا رہے ہیں. لوگ سگے ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول گئے ہوں تو ان کی مرضی ہے, لیکن آج تک کو میرے دادا کی چوکھٹ پہ جانا نہیں بھولا ہے. ہم نے وہاں پہ لوگوں کو رک کر عقیدتوں سے پلکیں جھکا کے سلام کرتے دیکھا ہے. وجہ کیا ہے صاحب؟ وہ جوڑنے والے لوگ تھے. حضور کی تعلیمات یہ ہیں, آپ سلو کرنے کا مزاج پیدا کریں. ہمارے یہاں کو سلو کرے نا تو کہتے ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ جا کے خود ہی سلو کر کے, اس کی کیا عزت ہے, اس کے پیچھے کیا چل رہا. لیکن سنو میرے رسول کا فرمان علی شان, میرے حضور فرماتے ہیں وہ شخص کے جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تک کہ وہ جھگڑا کر سکتا تھا, ناجائز مقدمہ نہیں بنا رہا تھا, اس کا حق بنتا تو وہ اختلاف کر سکتا, لیکن میرے حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ میرے کہنے پہ جھگڑا چھوڑ دے. میرے حضور فرماتے ہیں جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تک کہ جھگڑا کر سکتا تھا, میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت میں محل اس کو میں لے کر دوں گا اللہ کے حضور. پیچھے رہ گئی تھی بات عزت کی, تو حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جو عاجزی اختیار کرے یعنی سلو اختیار کر لے, معاف کر دے, جھک جائے, میرے حضور فرماتے ہیں اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا. اور ایک میں فرمایا گیا مفہوم ہے کہ جو اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے, فرمایا کال محشر کے میدان میں آ کے اپنے رسول سے اپنی عزت واپس لے لینا, کبھی کمی نہیں آئے گی. جو شخص سلو کر لینے کا مزاج پیدا کرے گا, معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کیجئے. بعد میں قبروں پہ رونے سے بہتر ہے آج زندہ بہن بھائیوں کی قدر کیجئے.
میں نے یقین جانے قبروں پہ روتے لوگوں کو دیکھا تھا, پتہ ہی نہیں تھا بہن نے اتنی جلدی چلے جانا, پتہ ہی نہیں تھا بھائی نے اتنی جلدی چلے جانا, پتہ ہوتا میں سلو کر لیتا. بعد میں قبروں پہ رونے سے پھول رکھنے سے بہتر ہے میں اور آپ آج زندوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ, یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی ٹینشن نہیں, یہ بھائی ہے میرا, یہ میرے باپ کی نشانی ہے, یہ میری بہن ہے, میں سلو کرتا ہوں, میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ہم انانیت کا بت پال لیتے کہ وہی میرے ڈیرے پہ آئے, وہی میرے پاس آئے. کیوں صاحب, میرے حضور کی حدیث سنیے, حضور نے فرمایا جو شخص سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا. اس حدیث پہ سلو کی جا سکتی ہے, معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گا ہوں, یہ مجھے اور آپ کو یہی تعلیمات دی گئی, ہم نے اس طرح کا مزاج اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا. باقی یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ چراغ, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مٹھائیاں, یہ دیگیں, یہ سب کام باعث برکت ہے, میں ان کی نفی نہیں کرتا. وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سے فتوے ہیں جو امت پر لگا دیے. میں تو ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں اس موضوع پر, دلائل کے انبار ہیں, قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں, لیکن میں صرف ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ, اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے, خوشی ہے کون سی ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی آ کے سمجھائے کہ خوشی کہتے کسے ہیں. جب تک وہ نہیں آئے تھے زمین پر کائنات پہ کوئی خوشی کا تصور تھا؟ یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ انسان ہونے کے باوجود ماں کی گود سے بیٹی کو چھین کے گڑھا کھود کے دھکا دے کے مٹی ڈال دیتا تھا, اور یہ مٹی ڈالنے والا, ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا, تو اسی بیٹی کا سگا باپ ہوتا تھا. تو مجھے بتاؤ خوشی کا کوئی تصور تھا؟ ماں منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتی تھی, بہنیں ذبح کر دی جاتی تھی. جس طرح بھیڑ بکریاں بکتی ہیں اس طرح انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لا کے تخت پر لا کے کھڑا کیا جاتا چبوترے پہ. لوگ اس کی بولی لگاتے, اس کے اوپر اتنا وزن ڈالو, جتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اتنا زیادہ اس بندے کا ریٹ لگتا. غلام کی طرح بکتا تھا, جانور کی طرح بکتا تھا انسان. کوئی تصور خوشی کا تھا؟ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں صدقہ ہے آمینہ کے لال کا. یہ تو قدم حضور کے آئے کہ مبارک خوشی کی اور حضور علیہ السلام کے قدموں سے نصیب ہوئے. باقی رہے گی, میں یہ بات کہتا ہوں, استقبال, یہ تو ہمارا محبتوں کا ایک استقبال ہے, اور میں یہ کہتا ہوں یہ تو ہم کمزور لوگوں کا ایک اظہار محبت ہے, ورنہ یہ کیا استقبال ہے؟ مجھے بتائیں, کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ تشریف آوری کن کی ہے جناب؟ جلوہ فراز کون ہو رہے ہیں؟ آمد کن کی ہے جناب؟ وہ آ رہے ہیں جن کے پیچھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ ان کے, آپ کیا بہت بڑا کوئی افسر آ جائے, آپ کاغذ کے پھول لے کر آ جائے, کوئی استقبال بنتا ہے؟ نبیوں کے امام محبوب خدا آ رہے ہیں جناب, آ وہ رہے ہیں جن کے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہو چاند بھی ٹکڑے ہو کے سلامی پیش کرتا ہے. آ وہ رہے ہیں جو ہاتھ اٹھا دے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے. اسڑیاں کھجوراں اگا جاندائے, اور پتھراں تی کلمے پڑھا جاندائے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. آ وہ رہے ہیں کہ پوری کائنات عالم کا چرخ جن کے اشارہ ابرو سے گھومتا ہے. تو پھر مجھے بتائیں یہ کاغذ کی پتیاں, کچھ یہ پھول, یہ جھنڈیاں بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ اور میں کہتا ہوں صاحب یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے, ہمارا تو بس نہیں چلتا, ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال دے. یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ اور میں ایک اور بات, ہم کیا استقبال کریں گے یار؟ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے, اتنی روشنیاں, اتنے چراغ, اتنے اجالے برسے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں بیٹھی مکے میں تھی, شام کے محلات بھی دیکھ رہی تھی. شرق کے جانور غرب کی طرف, غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے, اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کہتے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے. آواز آرتی بخن بخن قبض محمد, مبارک ہو پوری کائنات پہ محمد عربی کا قبضہ ہو گیا ہے. انسان تو انسان, جانور بھی اس دن خوش تھے, اور بت بنے جو مٹی کے تھے وہ اوندے منہ گر رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے لوگوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد ہر کسی کی پیشانی رب کی دہلیز پہ جھکے گی. تو یہ مبارک تو اس دن تھی, استقبال تو اس دن تھا. باقی یہ ہمارا محبتوں کا کمزور لوگ ہیں, ہم تو یہی رکھ کے کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ورنہ کروڑوں جہاں بھی اس محبوب کے قدموں پہ وارے جائیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا.
लेकिन मैं ये सब कुछ कहना के बावजूद भी कहूँगा, ये कुमकुमें, ये रोशनियाँ, ये चरागा, ये फूल, ये कलियाँ, ये मिठाइयाँ, ये सब कुछ बाइस बरकत, लेकिन बेटा याद रखना ये बाइस बरकत होने के बावजूद आगाज़ सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल मेरे महबूब का पैगाम है, मंजिल उनका उसवाए नूर है। बड़ा नादान होगा जो आगाज़ में ही उलझ पड़ा और उसको पता ही नहीं लगा ये तो आगाज़ की झंडियाँ हैं, मंजिल ज़ात रिसालत माआब हैं। आइए मंजिल का सफ़र कीजिए। अल्लाह मुझे आपको तौफ़ीक़ात अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके आने से रोशन ज़माने हुए, जिनके आने से रोशन ज़माने हुए, ऐसे आका की आमद लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके आने से यसरब मदीना बना, के आने से यसरब मदीना बना, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।